ہم لوگوں نے حروف حلقی پڑھ لیا تھا پچھلی کلاس میں. امید ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لیا ہوگا. ہم ریویژن کر لیتے ہیں اس کا, بریف ریویژن کر لیتے ہیں. حمزہ ہا کہاں سے نکلتا ہے؟ اقصل حلق سے, ہے نا, سب سے حلق کے سب سے نچلے حصے سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے, حمزہ ہا. اسی طریقے سے وسط الحلق, بیچ کے حلق سے کیا نکلتا ہے؟ عین اور ہا. ٹھیک ہے, اور ادنى الحلق یعنی حلق کے اوپری حصے جہاں زبان سٹی ہوئی ہوتی ہے ہماری, وہاں سے کیا نکلتا ہے؟ غین اور خا. ٹھیک ہے, اتنی باتیں سب کو یاد ہے؟ جی. جی. آگے بڑھتے ہیں. تب ہم کہاں پہنچے تھے؟ لسانی حروف کی طرف, ہے نا. لسانی جی. حروف کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے. میں نے میں نے بتایا تھا شاید 17. اس میں 17 17. نہیں, اس میں ایک لفظ چھوٹ گیا تھا. ٹھیک ہے, وہ ہے سین. ٹھیک ہے, وہ جو ڈائیگرام بنایا تھا اس میں ایک لفظ ہمارا چھوٹ گیا تھا. یہ جو سین دکھ رہا ہے نا آپ کو, اس میں سین میں نے ایڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو لسانی حروف کتنے ہیں؟ لسانی حروف 18 ہیں. ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے, تو لسانی حروف میں کون کون سے حروف ہیں یہ دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے, حروف حلقی نکال دیتے ہیں, اس کے بعد 18 حروف بچ جاتے ہیں, وہ لسانی حروف کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, باقی ہونٹ کے حروف ہیں تو وہ بھی دیکھیں گے ہم. پہلے ہم لسانی حروف کو سمجھ لیتے ہیں. لسانی حروف یعنی جو زبان سے نکلنے والے حروف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, زبان کے 4 حصے ہوتے ہیں, جیسے یہ اور یہ اور یہ. ٹھیک ہے, اور کچھ اس میں نوک کو بھی شامل کرتے ہیں, کچھ 5 بجاتے ہیں, کچھ 4. تو جس میں سے سب سے زبان کے پچھلے حصے یعنی زبان کی جڑ سے کیا نکلتے ہیں؟ یہ 2 حروف نکلتے ہیں, قاف اور کاف. ان دونوں کا فرق سمجھنے کے لیے ہمیں قلب کی مثال, یعنی آپ نے ڈیمو کلاس میں دیکھی ہوگی, قلب اور قلب کی مثال کو سمجھ لیجیے. قلب یعنی, کسی کو پتا ہے قلب کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ دل. دل. گڈ. اور قلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ سب لوگوں کو اردو آتی ہے کیا؟ میں لکھتا ہوں تو اردو سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ 50% آتی ہے, سمجھ میں آتی ہے, آتی ہے. دکھتے نہیں. تو قلب, یہ اگر ہم اس قاف سے لکھتے ہیں, یہ دیکھیے یہ قاف ہے, قاف. ٹھیک ہے, یہاں یہ بھی سٹتا ہے, اسے بولتے ہیں کوا. ٹھیک ہے, کوا. تو قاف, اس قاف کا مطلب کیا ہو جاتا ہے؟ قلب کا مطلب ہو جاتا ہے دل. دیکھیے گا ایک حرف کے چینج ہونے سے کتنا بڑا فرق سمجھ میں آتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کتنی بڑی تبدیلی ہو جاتی ہے. قرآن کو صحیح پڑھنا کتنا ضروری ہے ہمارے لیے. اور قلب صرف اس کاف سے اگر ہم پڑھ دیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ کتا. کتنا فرق ہے نا. اللہ تعالیٰ کہیں بتانا چاہ رہا ہو ہم آپ کا دل صاف کرنا چاہتے ہیں, کہنا چاہتا ہو ہم آپ کا قلب صاف کرنا چاہتے ہیں, اور اگر آپ اسی کو قلب پڑھتے ہیں تو کیا آپ سمجھیں گے؟ اس سے آپ یہ سمجھیں گے, آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ آپ کتا کو صاف کر رہے ہیں. تو بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے ایک حرف کے. لفظ تو دور کی بات ہے, اور زبر زیر سے بھی بہت ساری میننگز چینج ہو جاتی ہے, وہ آگے ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ہم قاف اور کاف کا مخرج سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ قاف کا مخرج زبان کے بالکل پچھلے حصے, میں نے بتایا تھا جو ابھی, زبان کے بالکل پچھلے حصے. کہاں؟ زبان کا جو پچھلا حصہ زبان ہوتا کے ہے, بل یعنی ہمارے زبان کی جڑ جو ہوتی ہے, جڑ, اور وہیں پہ ہمارا ایک چھوٹا سا ایسا بنا ہوتا ہے نا, اسے ہم کہتے ہیں کوا. ٹھیک ہے, تو زبان, قاف کا مخرج کیا ہے؟ ڈن. زبان کے بالکل پچھلے حصے, روٹ آف دا یہ ٹنگ, بھی اور ہو سافٹ گیا. پلیٹ کے پچھلے حصے سے, پچھلے حصے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. سافٹ پلیٹ یعنی اسی کے اوپر کا جو, وہی یہ ہو گیا سافٹ پلیٹ, اس کو مان لیجئے, یا پھر اوپر کے تالو, جو زبان کی پچھلی جڑ جو ہوتی ہے, زبان کی جڑ جو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ مان اچھا. لیجئے زبان کی جڑ ہے, اور اوپر کا تالو جو ہوتا ہے ہمارا, ٹھیک ہے, سافٹ پلیٹ, اس سے مل کر یہ قاف ادا ہوتا ہے. اتنا یاد رکھیے.
کہ زبان کی پچھلی جڑ اور سافٹ پلیٹ سے کیا ادا ہوتا ہے؟ قاف ادا ہوتا ہے. کیا ادا ہوتا ہے؟ قاف. قاف. اب دیکھیے اسی سے ملتا جلتا مخرج کیا ہے، کیونکہ دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، صرف ہلکا سا دقیق سا فرق ہے. دقیق مینس ایک دم ذرہ برابر، آٹا کے جتنا فرق ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے بہت ہی ضروری ہے اس کو یاد رکھنا. اس کا کیا مخرج ہو جا رہا ہے؟ کاف کا مخرج زبان کے پچھلے حصے، روٹ سے تھوڑا آگے، روٹ آف دا ٹنگ سے تھوڑا آگے، اور سافٹ پلیٹ کے اگلے والے حصے سے ادا ہوتا ہے. سافٹ پلیٹ سے نہیں کہا، کیا کہا؟ سافٹ پلیٹ کے اگلے حصے سے ادا ہوتا ہے. یعنی قاف کا مخرج زبان کے پچھلے حصے یعنی زبان کی جڑ اور سافٹ پلیٹ سے ادا ہوتا ہے. اور کاف کا مخرج کیا ہو گیا؟ زبان کے پچھلے حصے اور ہارڈ پلیٹ. بس اتنا سا فرق ہے. وہ سافٹ پلیٹ دونوں زبان کی جڑ دونوں میں شامل ہے، لیکن یہاں سافٹ پلیٹ ہو جا رہا ہے، یہاں ہارڈ پلیٹ ہو جا رہا ہے. بس اتنا سا فرق ہے. آپ قاف اور کاف نکال کر دیکھیں، فرق سمجھ میں آئے گا. نکالے. قاف. 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 قلب. پڑھیں قلب. 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 قلب نہیں، قلب. قلب. یہاں سے نکالے. قلب. آپ کو میں دکھ رہا ہوں کیا؟ قلب. قلب. آپ لوگوں کو میرا فیس دکھ رہا ہے؟ اچھا، تو قاف یہاں سے نکالے ایک دم. قاف. 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 قلب. سافٹ پلیٹ سے. قلب. 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 قمر. قمر. قلب کا مطلب تو آپ جان گئے، دل. قمر. قمر. قاف نکالنے کی کوشش کریں. قمر. قمر. قمر مطلب چاند. چلیے تھوڑا تھوڑا عربی بھی جان لیں. قمر. پڑھیں قمر. قلب. قمر. خلق. خلق. قاف. خلق. 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 یا خلق. 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 قاف پہ دھیان دینا ہے ابھی آپ کو. کہاں؟ قاف پہ، صرف قاف پہ دھیان دینا ہے ابھی. خلق. خلق. اور آپ نے خا کا مخرج بھی پڑھ لیا ہے. یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ خا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ اس میں خا بھی آ رہا ہے، خا بھی. خا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کے پچھلے حصے اور سافٹ پلیٹ. خا. خا. خا ناٹ قاف. خا. خا. خا کا مخرج جو کہاں ہے؟ حصہ منہ سے زیادہ قریب ہو. جو حصہ منہ سے زیادہ قریب ہو. بالکل، حلق. حلق کا حصہ. حلق کا حصہ. ہاں، حلق کا حصہ. حلق آپ چھوڑ دیں گی تو جو حصہ منہ سے قریب ہو وہ تو ہونٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، حلق کا جو حصہ منہ سے زیادہ قریب ہو، زبان سے زیادہ قریب ہو. کہاں سے؟ یہاں حلق سے. کا حصہ. حلق کا حصہ. ٹھیک ہے، تو خلق. خلق ناٹ خلق. 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 تمام لوگ پڑھ لیں. خلق. تمام لوگ ایک بار پڑھ لیں. خلق. 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 تو آپ نے خلق. بہت صحیح. خلق. بہترین. خلق. تو آپ نے آج دو مخرج جان لیے. کیا کیا؟ قاف کے اور کاف کے. قاف کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ قاف کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ سافٹ. زبان کی جڑ سافٹ حصہ. قاف. سافٹ پلیٹ. زبان کی ہاں. جڑ. زبان کی جڑ یا آپ کہہ سکتے ہیں زبان کا پچھلا حصہ اور سافٹ پلیٹ سے، اور سافٹ پلیٹ سے اوپر کے سافٹ پلیٹ سے قاف ادا ہوتا ہے. زبان کی جڑ. زبان کی جڑ اور اوپر کے سافٹ پلیٹ سے قاف ادا ہوتا ہے. آسان زبان میں
زبان کی جڑ اور اوپر کے سافٹ پلیٹ سے قاف ادا ہوتا ہے، قاف ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور زبان کی جڑ، زبان کی جڑ اور اوپر کے ہارڈ پلیٹ سے، یہ یاد رکھنا ہے، سافٹ پلیٹ کے بالکل ہلکا سا آگے جائیں گے نا، ہلکا سا آگے جائیں گے سافٹ پلیٹ کے، یہاں یہ دکھ رہا ہے نا آپ کو ڈائیگرام میں؟ یہ رہا سافٹ پلیٹ ہمارا، یہ رہا ہارڈ پلیٹ، ٹھیک ہے؟ تو قاف یہاں سے اور کاف یہاں سے، تو دونوں کے مخرج آپ سمجھ گئے آسانی سے، ٹھیک ہے؟ جی یاد نہ ہو تو سمجھ لینا بھی ضروری ہے، کیونکہ 10-12 سال کے بچے رٹتے ہیں، لیکن آپ اس عمر کے ہیں کہ آپ سمجھے بات کو سمجھ لیں گے، یہ بھی آسان ہوگا، لیکن اگر یاد رہے گا آپ کو تو پڑھنے میں اور آسانی ہوگی اور مزہ آئے گا، تجوید کو پڑھنے میں اور مزہ آئے گا اور آسانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب آگے بڑھیں ہم، اب دیکھیے یہ کیا ہے؟ جیم، جیم جیم کتنے مخرج ادا ہوتے ہیں زبان سے؟ 17 18، 18 سین ایڈ کیا ہے نا ہم نے آج، اس میں کیا ایڈ کیا ہے؟ سین، تو کتنے ہیں زبان سے نکلنے والے حروف؟ کتنے 18 ہیں؟ 18 زبان سے نکلنے والے حروف 18 ہیں، جس میں سے ہم نے 2 کو سیکھ لیا جو زبان کے پچھلے حصے سے ادا ہوتے ہیں، قاف اور کاف کاف۔ کاف اب زبان کے بیچ سے، یعنی بیچ، یہ جو ہے نا بیچ یعنی درمیان کا زبان جو ہے نا ہمارا، اس سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ جیم، شین اور یا۔ کتنے؟ زبان کے درمیان سے یعنی بیچ زبان سے کتنے حرف ادا ہوتے ہیں؟ 3 حرف 3 جیم حرف ادا ہوتے شین ہیں، اور یا جیم، شین، یا۔ بہترین، بیچ زبان سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین اور یا۔ دیکھیں جیم کا مخرج میں نے مخرج بتا دیا ہے آلریڈی، بٹ ابھی سمجھ لیتے ہیں تھوڑا سا۔ جیم کا مخرج زبان کے درمیانی حصے اور ہارڈ پلیٹ سمجھ گئے نا آپ؟ قاف یہاں سے ادا ہوتا ہے، لیکن یہ جیم، شین اور یا بیچ زبان اور بیچ ہارڈ پلیٹ سے، ٹھیک ہے؟ کاف کا مخرج کیا تھا؟ اس میں ہم کو کنفیوز نہیں ہونا ہے، وہ زبان کی جڑ اور ہارڈ پلیٹ سے ادا جڑ ہو رہا اور تھا، اوپر ہاں اوپر سافٹ کے پلیٹ ہارڈ پلیٹ سے، ٹھیک ہے؟ کاف، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں جیم دیکھیے، جیم بیچ زبان، یہ زبان کی جڑ سے ادا نہیں ہو رہا ہے، یہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ بیچ زبان، بیچ بیچ زبان بیچ زبان سے ادا ہو رہا ہے، اور بالکل ان کے سامنے ہارڈ پلیٹ جو ہے وہاں سے ادا ہو رہا ہے، جیم۔ پڑھ کر دیکھیں ایک بار، جیم، جیم جیم جیم، تمام لوگ پڑھیں، جیم جیم، جیم۔ جیم جیم کا مخرج زبان کے درمیانی حصے یعنی بیچ زبان اور ہارڈ پلیٹ، منہ کی سخت چھت جو ہوتی ہے نا ہماری اوپر کی، منہ کی سخت چھت کے درمیان ہے، یعنی بیچ زبان اور بیچ زبان اور بیچ تالو سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں، جیم، جیم شین، یا۔ جیم شین جیم، شین، یا، جیم ٹھیک ہے؟ جیم اب ہم اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ جیم 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 کو بیچ میں ٹچ ہو رہا ہے، شین کو ذرا سامنے ٹچ ہو رہا ہے۔ ابھی بتاتا ہوں، شین کی طرف بڑھتے ہیں، ابھی پہلے جیم کی ہوں بات ہو رہی، میں بتاتا ہوں ابھی۔ اچھا جیم، ابھی کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ جیم، جیم، جیم بیچ زبان، بیچ تالو سے جیم ادا ہو رہا ہے۔ اب اس کی پریکٹس ہم کر لیتے ہیں، بولیں آپ، جنتن، جنت 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 جنتن، جیم نکالنے کی کوشش کریں، بیچ زبان، بیچ تالو سے، جنتن، جنت جنتن، تمام لوگ جنت پریکٹس کریں گے جب ہی سیکھ پائیں گے۔ جنت جمالن، جمالن، جمع جمل جمالن، جمالن، تمام لوگوں کی آواز نہیں آ رہی ہے، پلیز سارے لوگ میوٹ ہٹا دیں۔ اور جمل ان کا مطلب جمالن کا مطلب اونٹ ہوتا ہے، ابھی آپ
معنی پہ کم اور مخرج پہ زیادہ دھیان دیں. معنی پہ کم جی میں خود بتا دیتا ہوں. معنی پہ کم اور مخرج پہ زیادہ دھیان دینا ہے ہمیں. جنتن، 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 جملن، جمل، 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 جملن، جملن. جمل، جمل، کچھ لوگ اب جملن کو زملن بول دیتے ہیں تو کتنی بڑی غلطی ہو جائے گی، ہے نا. زملن بول دیتے ہیں، جملن ہلکا سا فرق ہے. زملن، جملن، جملن، زملن. جملن، جملن اونٹ. جمل، بہترین. اسی طریقے سے آپ جمال، رجولن، رجولن، رجل، رجولن، رجل، رجل، رجولن، رجل، رجولن. رجل، بہترین. رجل، ج جی جو، ج جی جو، یا جی جو، ج جی جو، ج جی ج جو، جنتن، ج جنت، جنتن، جنتن، جنت، ج جنتن، ج جنتن، جنت، جی جنتن، جی 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 ج جی جنتن، جی جنت، جی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. جی جی ان، جمل، رجل، جمل، رجل، رجل، رجل. رجل، رجل، اب کیا ہو گیا؟ جیم کا مخرج کیا ہو گیا؟ ان کا بیچ مخرج کی زبان کے درمیانی زبان کی بیچ ہارڈ سے پلیٹ، اور ہارڈ پلیٹ. بالکل. بیچ زبان، بیچ ہارڈ پلیٹ. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ ہارڈ پلیٹ آپ لاسٹ کا یوز کریں اور زبان بیچ کی یوز کریں، نہیں. بیچ زبان، بیچ تالو. ٹھیک ہے. اب شین کا مخرج دیکھیں ہم. سیم ہے لیکن سین کا مخرج. ابھی ہم کہاں کے مخرج دیکھ رہے ہیں؟ زبان کے کس حصے کا مخرج دیکھ رہے ہیں ہم؟ بیچ کے حصے کا. بالکل بیچ کے حصے کا. اسی لیے جیم ہم نے یہاں رکھا تھا. شین اور یا دیکھیں، شین کا مخرج زبان کے درمیانی حصے اور ہارڈ پلیٹ، منہ کی سخت چھت کے درمیان ہے. اسی مقام سے شین کی آواز نکلتی ہے. ٹھیک ہے، مڈل آف دا ٹنگ اینڈ ہارڈ پلیٹ. جی شین کا مخرج بھی بیچ زبان اور بیچ تالو ہے. بیچ زبان اور بیچ تالو ہے. ٹھیک ہے. مڈل آف دا ٹنگ اینڈ ہارڈ پلیٹ، اس کے سامنے والا، جسٹ اس کے سامنے والا ہارڈ پلیٹ. ٹھیک ہے، مڈل آف دا ٹنگ اینڈ ہارڈ پلیٹ. ٹھیک ہے، شین کا مخرج بھی سمجھ گئے ہم. اب اس کی پریکٹس کرنے کے لیے ہمیں کیا ہے؟ ش ش بولے شا، ش شا، شی شی، شی شی، شو شی، شو، شمشن 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 شمشن، شمشن شمشن، شمشن. بیچ شمشن، زبان بیچ تالو سے نکالنے کی کوشش کریں. شمسن، شمشن، شمشن، شمسن، شجرتن، شمشن، شجرتن، شجرة، شجرتن. شجرة، شمس مطلب سورج، شجرة، شجرہ مطلب درخت. شمس مطلب سورج، شجرہ مطلب درخت. شجرتن، جیم نکالنے کی کوشش کریں. شجرة، شجا شجا شجرة، شجرتن، شجرتن، شجرة، شجرتن بھی نہیں بلکہ شجرتن، شجرتن. شجرة، شجرة، شکرن، شکرن، شكر، شکرن، شکرن، شكر، شكر، شکرن. شین نکال لیں، شین شین. شكر، 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 ایسے بھی آپ پریکٹس کر لیں. ش کرتے ہیں نا. ش شین 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 شین. ش شی شين، شو شین. شو، اب ہمارا تیسرا مخرج کیا ہے؟
या 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 ये भी कहाँ से अदा होता है? ये भी जी जबान के बीच पे ऐसे बीच हाथ जबान बीच की और जबान बीच तालु। बीच बीच जबान और जबान और बीच तालु से या अदा होता है। या का मखरज जबान के दरमियानी हिस्से और हार्ड प्लेट के दरमियानी हिस्से से है। या अदा करते वक्त जबान का दरमियानी हिस्सा हार्ड प्लेट के करीब आता है। या अदा करते वक्त जबान का दरमियानी हिस्सा हार्ड प्लेट के करीब आता है। या निकाल कर देखें एक बार। या 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 इय्याक नअबुदु इय्याक नअबुदु इय्याका नअबुदु इय्याक इय्याक या निकालने की कोशिश करें। इय्याका इय्याक इय्याका इय्याक इय्याका नअबुदु बुदू को खींचना नहीं इय्याका है, बुदू को खींचना नहीं है, दाल इय्याक को इय्याका ना इय्याका नअबुदु बुदू, ये वाव नहीं है वहां, अगर बुदू कर देंगे तो वाव आ जाएगा। ठीक है, बुदू नहीं करना है। इय्याका नअबुदु इय्याका नअबुदु इय्याका इय्याक नअबुदु 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 ठीक है। इय्याक इय्याक इय्याका इय्याक इय्याका इय्याक इय्याका 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 यौमुन यौमुन यौ यौमुन 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 यौ या निकालने की कोशिश करें। या ये यौमुन यू या यौमुन 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 का मतलब होता है दिन। यदुन 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 यादुन नहीं, यदुन या जबर या यदुन जबर या यदुन 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 या यदुन निकाले। यदुन 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 बेहतरीन। अब हमने क्या क्या सीख लिया? जीम शीन उससे या पहले भी तो कुछ सीखा है, काफ और काफ सीखा है ना हमने। काफ और काफ क्या क्या सीख लिया हमने? जबान के दो हिस्से हमने सीख लिए। अब बचे कितने? दो हिस्से और बचे, जिससे बाकी के हुरूफ अदा होंगे। कितने हुरूफ हमें अदा करने थे? 18। जबान से कितने हुरूफ अदा होते हैं? 18। 18 में से हमने अच्छा जबान की जड़ से सीख लिया और जबान के पिछले हिस्से से 3 हुरूफ सीख लिया। जबान की जड़ से 2 हुरूफ, काफ और काफ, और बीच से क्या? जीम, शीन और या। जबान के 2 हिस्से हमने पढ़ लिए, काफ और काफ और जीम शीन या। ठीक है, अब हमें 2 हिस्से और बचे हैं और उनसे निकालने हैं कितने हुरूफ? जोड़ लीजिए। दो 5 हमने सीख लिए। 18 में से 5 निकाल दीजिए। 18 में से 5 हटा दीजिए। कितने बचे? 13 13 13 हुरूफ। अब एक हुरूफ हम 13 सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि दांत के नाम क्या होते हैं। दांत के नाम क्या होते हैं? इसे ज्यादा भारी में नहीं ले, बस थोड़ा सा अगर समझ जाएंगे ना तो मखरज को समझने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि वो हर्फ ऐसा है जो अरब के लिए भी बहुत मुश्किल रहा है और हिंदुस्तान वाले के लिए तो है ही मुश्किल। ठीक है, अरब के लिए बहुत मुश्किल रहा है। वो हर्फ क्या है? ज़ाद। अरब भी वाह इसको बहुत मुश्किल से दो निकाल पाते, और आजम का तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है, तो उससे पहले हम जबान के नाम को थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है ये दोनों सामने वाले दांत को क्या कहते हैं? सनाया उला क्या? सनाया सनाया उला सनाया उलिया। ठीक है, सनाया उला, सनाया उलिया, कुछ भी कह सकते हैं। दोनों सामने वाले दांत को कहते हैं सनाया, सनाया उलिया। और वही नीचे वाले दांत को सुफला। तो इसको छोड़ दें, बस ये समझ लें कि सामने वाले 2 दांत को क्या कहते हैं? सनाया। ठीक है, उसके सनाया बगल उला में जो 2 दांत है उसे क्या कहते हैं? अर्रुबाइयात। अर्रुबाइयात। ठीक है, बस देख ले एक बार, बाकी मैं आगे बताता हूँ कि करना क्या है इसका। 10 मिनट और रखते हैं हमारे। सामने के दोनों दांतों को क्या कहते हैं? सनाया। सनाया उला
ٹھیک ہے. اس کے بازو کے دو دانتوں کو کیا کہتے ہیں؟ رباعیات. یہ ثنایا کتنے ہیں؟ 4 ہیں. رباعیات. کلیہ اس میں نہیں لگائیں گے اگر ہم تو 4 دانت ہو گئے نا. ثنایا مینس اوپر کے 2 دانت اور نیچے کے 2 دانت. ٹھیک ہے, اسی لیے یہاں 4 لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جی. سامنے والے دونوں دانتوں کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں 2 اوپر کے دانت 2 نیچے کے دانت. چاروں کو کیا بولتے ہیں؟ ثنایا. اس کے بغل میں جو 2 دانت ہے 2 اوپر کے دانت اور 2 نیچے کے دانت کیا ہو جائیں گے؟ رباعیات. ٹھیک ہے. اس کے بغل میں کیا ہے؟ انیاب. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے الزواحق, یعنی ہنستے ہیں تو یہ دانت یہاں تک دکھتا ہے ہمارا, یہاں تک, اس کے بعد کا نہیں دکھتا ہے زیادہ اگر ہم مسکرانے کی حد تک مسکرائیں تب. الطواحن یعنی پیسنے والے دانت. ٹھیک ہے. یہ کتنے ہیں؟ یہ 12 ہیں. ثنایا 4, رباعیات 4, انیاب 4, زواحق 4 اور طواحن 12, نواجز 4. ٹھیک ہے. ہاں, اب اسی کو پورے 32 ہے وہ. ہم اپنے ڈائیگرام سے سمجھتے ہیں. یہ دیکھیے یہاں ساری چیز لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. وہ پورے دانت سے 32 ہے. پورے دانت 32 ہے نا, تو کتنے ہو گئے؟ آلو. تو کتنے ہو گئے؟ آپ نے گنا نہیں کتنے دانت ہو گئے؟ 32 ہی تو ہو گئے. یہ دیکھیے سامنے کے یہ سارے دانت بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کتنے ہیں؟ 16. یہاں 15 لکھا ہوا ہے, یہاں 16 لکھا ہوا ہے. اب اسی کو نیچے کر دیں تو 32 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں یہ سارے دانت ہمارے موجود ہیں. اب ہم نے کیا کیا سیکھ لیا یہ دیکھ لیجئے. یہاں اس کو میں نے لکھ دیا ہے پھر سے. کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ قاف. قاف کو سیکھ لیا ہم نے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے کہاں سے نکل رہا ہے. قاف ایک دم زبان کی جڑ سے, اس کے تھوڑا سا آگے بڑھ کر کاف, اس کے بعد جیم شین اور یا ادا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. جیم شین بیچ زبان یا. سے جیم شین یا. ٹھیک ہے. اب ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ضاد, یعنی مشکل ہے. مشکل لگ رہا ہے. زیادہ مشکل ہے. ضاد مشکل ہے. آسان بناتے ہیں اسے, ابھی آسان بناتے ہیں. اس ایک حرف کو سیکھ لیں ہم, اس کے بعد چھٹی کرتے ہیں, پھر پریکٹس کرتے رہیں گے, پھر کل ہوگی کلاس. ضاد کا مخرج زبان کے کنارے. زبان کے کنارے کیا ہے؟ ضاد کا مخرج کیا ہے؟ دیکھ لے ایک بار. ضاد کا زبان کی مخرج زبان کے کنارے, رائٹ یا لیفٹ سائڈ. اب زبان کا کنارہ 2 سائڈ ہوتا ہے نا, 2 سائڈ ہوتا ہے نا زبان کا کنارہ, ادھر بھی اور ادھر بھی. جی. ٹھیک ہے. تو زبان کے کنارے, اب آپ رائٹ سے نکالیں, ایک ہی بار میں دونوں طرف نہیں سٹے گی زبان. یا تو آپ رائٹ سے نکالیں گے ضاد کو, یا تو آپ لیفٹ سے ضاد کو نکالیں گے. تو زبان کے کنارے رائٹ یا لیفٹ. ٹھیک ہے. اور اوپر کے پچھلے دانتوں مولرز اور ان کی مسوڑوں سے ملنے کی جگہ ہے. ابھی ہم نے بتایا. اب اوپر کے دانت آپ کیسے سمجھیں گے؟ اسی لیے میں نے پہلے دانت کو دکھا دیا تاکہ آپ سمجھ پائیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہاں ضاد کا مخرج کیا تھا؟ زبان کے دونوں کنارے. زبان کے دونوں کنارے. زبان کے کنارے رائٹ یا لیفٹ. ٹھیک ہے. آپ اتنا یاد رکھیں, زبان کے کنارے اور ضاحک سے لے کر ناجز تک سٹے گی زبان. یہاں سے لے کر یہاں تک ہمارے دانتوں کو ٹچ کرے گی, یہاں تک کی دانت ہمارے زبان سے سٹے گی. آپ ضاد نکال کر دیکھیں. اگر آپ ضاد سمپل نکال دیتے ہیں, ضاد سمپل ضاد نکال دیتے ہیں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ظل ہو جائے گا. اور ضا اور زاد میں فرق کرتے ہیں اگر ہم, تو ذلن مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذلہ اور ذلہ, دونوں میں بہت فرق ہے. اس کو ہم کل سمجھیں گے. آج ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, لمٹ 40 منٹ کا ہوتا ہے زوم پہ فری والے میں. ٹھیک ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں ضاد کا مخرج, اس کو ہم کل پھر سے میں پڑھا دوں گا. اس کو تھوڑا سا نکالنے کی کوشش کر لیں, کل سے پھر میں اسی کو پڑھا دوں گا تو بات زیادہ سمجھ میں آ جائے گی. ضاد ضاد ضالین ضالین, ہم پڑھتے ہیں نا ہر نماز میں پڑھتے ہیں. ضالین ضاد
सटाने की कोशिश करें, जबान के किनारे को दांत में सटाने की कोशिश करें, जो पीछे से दांत आ रहे हैं ना हमारे, उसमें सटाने की कोशिश करें। ज़ाद, ज़ाद। आप राइट से निकालें या लेफ्ट से निकालें? लेफ्ट से निकालेंगे थोड़ी आसानी होगी। ज़ाद वला ज़ालिन, वलद्दोलीन। वलद्दालिन पढ़ देते हैं। मैं यही सुनना चाह रहा था, कुछ लोग वलद्दालिन पढ़ देते हैं, ज़ाद की जगह दाल निकाल देते हैं। ये अक्सर ये गलती अरब वाले करते हैं। वलज़ाल, ज़ाद, ज़ाद, नॉट दाद, नॉट दाद, दाद नहीं, ज़ाद, दाद नहीं पढ़ना है। वलद्दोलीन। ज़ाद, ज़ाद, वलद्दोलीन। वलद्दालिन। वलद्दोलीन। ठीक है, वलज़ोलिन। पढ़िए। अर्जुन, 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 ज़ाद, अर्जुन, अर्जुन। अर्जुन। अर्जुन, अर्जुन, ज़ाद, ज़ाद। अर्जुन मतलब अर्जुन। जमीन। अर्जुन, ज़रब, ज़रब, ضرب. ज़रब, ضرب. ज़रब। इज़रिब, इज़रिब, इज़रिब। اضرب. ज़ा निकालने की कोशिश اضرب. करें। इज़, 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 اضرب. इज़, ज़ाद, इज़रिब, इज़रिब, इज़रिब। वलज़ालिन। ये पढ़ पढ़ के आप प्रैक्टिस करेंगे। जब भी नमाज में पढ़ेंगे तो इस बात को याद रखना है कि ज़ाद हमें कहाँ से निकालना है। जी समझ में आई क्लास? जी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई आज, अल्हम्दुलिल्लाह। है ना? थोड़ी सी जी डिफिकल्ट हो गई क्या? आपको बस इतना याद रखना है, हमने 5 मखरज सीखे आज, ठीक है? 5, ज़ाद को छोड़ दीजिए, 5 मखरज सीखे। कॉफ और काफ के, जो जबान के पिछले हिस्से से और सॉफ्ट प्लेट से अदा होता है क्या? कॉफ। और उसी के थोड़ा आगे ये हार्ड ये प्लेट से प्लेट्स प्लेट्स समझा देना था एक बार। प्लेट। सॉफ्ट हार्ड कहाँ से है प्लेट्स? ये देखिए, ये दिख रहा है आपको डायग्राम? हाँ जो हमारा यहाँ यहाँ पे एक छोटा सा वो बना होता है ना, मुंह में आप देखेंगे एक बार, जी या तो उंगली डाल के देखें हाँ या फिर आईने में देखें, ठीक है? तो यहाँ से प जब वहां सटेगा ना, ये जबान है, जब यहाँ सटेगा ना तो फिर प कॉफ अदा होगा, ठीक है? और इसी ये उसको जबान की जड़ क्या बोलते, उसको सॉफ्ट प्लेट बोलते क्या? सॉफ्ट प्लेट बोलते हैं, हाँ। हाँ जी कौवा, जी जी कौवा, हाँ। कौवा, ये, ठीक है?